ہے، یہ مقام ملا ہے کہ جب بروز محشر میں میں شفاعت کروں گا تو تم بھی 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روزانہ بندہ عادی بن جائے، عادت بنا لے، 1,000 مرتبہ جو روزانہ درود پڑھتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ میری زیارت نہ کرے۔ اور آقا فرماتے ہیں درود کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے رزق اور نار سے آزادی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اسے بے حساب دولت دے دی جاتی ہے، جہنم کی آگ اس کو ٹچ نہیں کرتی ہے۔ ایک پیاری حدیث سنتے چلیں اور اپنے ذہن کو قریب کرتے چلیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مدمکھی سے پوچھا یہ بتا تیری جو شہد ہے اس میں اتنی مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا بڑی پیارے انداز میں حضور ہم جا کر کے پھولوں پر بیٹھ کر کے اس کا رس اکٹھا کرتے ہیں، چوستے ہیں اور ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو ہم سب لوگ مل کر کے آپ پر درود پڑھتے ہیں جس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹھاس پیدا کر دیا کرتا ہے۔ آپ پتا چلا ہم جب درود پڑھیں گے جیسے مدمکھی کا شہد میٹھا ہو جاتا ہے، مدمکھی کا شہد میٹھی پر میٹھا ہو جاتا ہے، شیریں جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم درود مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہمارا قلب مطہر ایک دم پاک و صاف ہو جائے گا اور جو ہمارے دل پر گناہوں کی کالی لگی ہوگی وہ ایک دم دھل جائے گا۔ صرف درود ہی کی بدولت انسان ہر کام کرے، نماز پڑھے گا وضو کرنا پڑے گا، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کہیں بھی جائے اگر کسی مزار مقدسہ پر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وضو کر لوں تاکہ مزارات پر جا رہا ہوں، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے آپ بغیر وضو کے بھی درود مصطفیٰ پڑھو گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور وضو کر کے بھی اگر آپ پڑھو گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو ملنا چاہیے۔ درود کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ اولیاء کرام صالحین انسان کا اگر آپ تاریخ مطالعہ کرو گے تو سب سے پہلے اگر اولیاء صالحین نے کسی چیز کو اپنایا ہے، کسی چیز کا ورد کیا ہے تو درود مصطفیٰ کا کیا ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کا جب نکاح کیا، نکاح میں جب حق مہر رکھا گیا، حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب تعالیٰ، اے مولا تعالیٰ، ہم حضرت حوا کو مہر میں کیا دیں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے آدم تم میرے محبوب پر 5-7 مرتبہ درود پڑھ دو، یہی تمہارے لیے حق مہر ہو جائے گا۔ پتا چلا حضرت آدم کا جو نکاح ہوا تھا درود مصطفیٰ میں مہر بخشا گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا تخلیق میں سب سے پہلے اگر کسی انسان کا وجود میں آیا ہے، اگر سب سے پہلے اگر کسی نے درود مصطفیٰ مہر میں پڑھی ہے تو حضرت آدم نے پڑھی ہے اور حضرت حوا نے پڑھی ہے۔ پتا چلا درود کی فضیلت اور مرتبہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں ارشاد فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بعد اگر اللہ نے کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے تو یوں فرمایا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یعنی محمد عربی پر۔ اے مومنو، اے بندو، تم جتنا زیادہ ہو سکے تم درود مصطفیٰ پڑھا کرو۔ اولیاء صالحین جو اولیاء کے منصب پر پہنچے ہیں، جو کرامات کا جو آپ کو ظہور ہوا ہے، صرف اور صرف ایک ہی چیز بدولت کی ہے، انہوں نے درود مصطفیٰ پڑھا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی ہے۔ درود مصطفیٰ پڑھا ہے، اللہ کے لیے عبادتیں کی ہے۔ درود مصطفیٰ پڑھا ہے اور نوافل کو تہجد پڑھی ہے، اور درود مصطفیٰ پڑھا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست، اپنا قریب بنا لیا ہے، صرف ایک ہی بدولت، درود مصطفیٰ کی بدولت۔ درود مصطفیٰ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اولیاء کرام نے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مانی ہے وہ درود مصطفیٰ ہے۔ ولی کی زبان پر ہر وقت، ہر 24 گھنٹہ اگر کوئی چیز چلتی رہتی تھی تو صرف درود مصطفیٰ چلا کرتی تھی اور کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ طرح طرح کے آپ دیکھیں، ہندوستان کی جغرافیہ اٹھائیں تو آپ کو ایک چیز معلوم ہوگا اور وہ یہ چیز ہے کہ کہیں یہ مزار گرائی جا رہی ہے تو کہیں وہ مزار گرائی رہی ہے۔ پھر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں لگتا ہے مزار صاحب مزار جو ہے وہ فرضی ہے، اس کے مطلب کوئی کام نہیں کرے، کوئی کرامت دکھا نہیں رہے ہیں، اس کے مطلب ہمارے ذہن پر تھاٹ آتے رہتے ہیں، طرح طریقے سے نگیٹو خیالات آتے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو میں بدلے گا۔ کیا صاحب مزار کی مزار گرائی جا رہی ہے؟ بڑے بڑے گنبد ڈھا دیے گئے ہیں، کیا صاحب مزار کو ایک کرامت
لیکن ایسا کچھ معاملہ ہو نہیں رہا ہے. تو ہمارے ذہن پر طرح طرح کے تھاٹ آتے, طرح طریقے سے سوچتے رہتے ہیں, نگیٹو سوچتے ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز معلوم ہونا چاہیے, جب کسی قوم میں ایک چیز یاد رکھیں, یہ عام بات نہیں ہے, مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ فرماتے ہیں جب کسی قوم کی نوجوان کے حالات جب چمچا گیری میں آ جائے, جب کسی نوجوان کے حالات یعنی کسی قوم کے نوجوان جب سیاست میں اتر جائے, اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے دور کرنے لگے, اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے کر کے چلنے لگے, جب اپنے آپ کو رضا الہی سے دور کرنے لگے, تو اللہ رب العزت ان پر ایک ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. کیونکہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہم کو چاہیے اپنے نوجوانی کے عالم کو روکے, ہم اپنے جوش خون کو روکے. اس لیے جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو اس کے آگے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے, وہ نیکیوں کو نہیں سمجھتا ہے, وہ صرف اس کے ذہن پر صرف ایک سوال آتا رہتا ہے, ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم نے کیا عمل کر لیں گے. لیکن اپنی جوانی کو, جو جوانی کا عالم ہے, اس کو گناہوں میں مستغرق کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو گناہ ہے وہ عام گناہ نہیں ہے, بلکہ دنیا پرے ہے, دنیا جانتی ہے, ہر کوئی گناہ میں مستغرق ہے. آج ہم کو چاہیے ہم گناہوں سے باز آئیں, تو سب سے پہلے ہم اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں, اللہ کی رضا حاصل کریں, تبھی ہم آگے بڑھ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ کو چاہیے ہم آگے بڑھیں گے کیسے. میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں, ایک سچی واقعہ سناتا ہوں. آپ نے غریب نواز کا نام تو سنا ہوگا. سرکار غریب نواز رحمہ اللہ علیہ جب ہندوستان کی سرزمین اقدس پر جب اپنا قدم مبارکہ رکھے ہیں, تو اس وقت پرتھوی راج چوہان کا دور تھا. آپ کو یہ بخوبی معلوم ہوگا, پرتھوی راج چوہان جو ہے بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا. وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و شدت کیا کرتا تھا. لیکن ذرا غور کرو اس کا حال کیا ہوا, اس کا انجام کیا ہوا. حضور غریب نواز نے چند لمحے میں اس کا تختہ پلٹ دیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب پرتھوی راج چوہان نے حضور غریب نواز رحمہ اللہ کے پانی لینے کے لیے جب کاسا پر پہرا لگا دیا تھا, انس ساگر پر سب کو معلوم ہے, صرف بتا دینا مقصد سمجھتا ہوں, جب پہرا لگایا تھا مرید گیا وضو کے پانی لینے کے لیے گیا تو وہاں پر منع کر دیا گیا, مسلمانوں کو پانی نہیں ملے گا, مسلمانوں کے فقیروں کو پانی نہیں دیا جائے گا. لیکن جب وہ مرید لوٹ کر کے آیا, کہنے لگا حضور وہاں پانی لینے سے منع کر دیا گیا ہے, پانی نہیں دے رہے ہیں. تو حضور غریب نواز نے فرمایا اپنے مرید سے, جاؤ دوبارہ جاؤ اور اس انس ساگر سے کہ جو غریب نواز بلا رہے ہیں تم وہاں سے چلے چلو. جیسے ہی وہ مرید جا کر کے کہا, اے انس ساگر تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں, تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں, تم وہاں سے چلو. چھوٹے سے کٹورے میں پورا انس ساگر سمجھ گیا, اور جو وہاں پہرے دار تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. فوراً دوڑ کر کے وہ لشکر دوڑ کر کے پرتھوی راج چوہان کے یہاں پہنچا ہے اور کہا ہے بادشاہ غضب ہو گیا, آج تو معاملہ ہی کچھ الٹا ہو گیا. جس پانی کو آپ روک کر کے رکھے تھے مسلمانوں کے فقیر کو نہیں دیا جائے گا, جس پانی پر آپ نے سینکڑوں پہرا لگا دیے تھے, صرف ایک اشارے پر سارا پانی غائب ہو گیا, چھوٹے سے پیالے میں سما گیا. آخر یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ جب سارے لوگ پریشان ہو گئے مریدین کے یہاں پہنچے, جب غریب نواز رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور عریضہ پیش کیا ہے کہ آپ ذرا پانی کو واپس کر دیجئے, تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا, سنو مسلمانوں, صرف ایک چیز مسلمانوں کی ہمارے یہاں صرف ایک چیز کہی جاتی ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم گناہ کرتے رہیں گے بخش دیے جائیں گے, ہم امت محمدیہ ہیں, گناہ کرتے رہیں گے بخش دیے جائیں گے. نہیں نہیں, تمہیں بخشے نہیں جاؤ گے, تمہیں اس کا حساب دینا کیا ہوگا. جب غریب نواز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں مسلمان کے یہاں ایک کتا اگر پیاسا رہے تو اس کو بھی پیاسے کی وجہ سے مارا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے پانی پلایا جاتا ہے. ہم تم کو صرف یہ بتانا سمجھتے تھے, ہم تم کو صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ایک غریب ہے جو غریب نواز ہے, صرف کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے, اسلام کا جذبہ رکھنے والا ہے, اگر اس کے ایک اشارے سے انس ساگر آ سکتا ہے, اگر ہم نے اشارہ کر دیا تو بادشاہیت تمہاری پلٹ جائے گی. ہم صرف بتا دینا مقصد سمجھتے تھے, جو امت مسلمہ ہے ایک ادنا سا غلام ہے اسلام کا جو تمہارا انس ساگر کو کھینچ لیا ہے, اگر ہم نے اشارہ کر دیا تو ہندوستان پلٹ جائے گا. تمہیں صرف بتا دینا مقصد سمجھتا ہوں, تم مسلمانوں پر ظلم و شدت نہ کرو, تم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو, ورنہ تمہارا تختہ پلٹ جائے گا. لیکن وہ پرتھوی راج اس سے بھی باز نہ آیا. حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب وہ بادشاہ اپنے ظلم و زیادتی مسلمانوں پر کرتا رہا, ظلم و زابر کرتا رہا, تو حضور غریب نواز رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں جلد ہی تمہیں مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, تمہیں جلد ہی جنگی سے لڑنا پڑے گا, تمہیں جلد ہی جنگ پر آمادہ ہونا پڑے گا, اور تمہارا حال یہ ہوگا تم زندہ گرفتار ہو جاؤ گے, تم مارے جاؤ گے. اس پرتھوی راج چوہان
نے کھلے چیلنج میں کیا تھا ہم کو کوئی مار نہیں سکتا, میں ہندوستان کا سب سے پرانا بادشاہ ہوں, سب سے طاقتور بادشاہ ہوں. محمد غزنوی رحمہ اللہ کی خاندان سے ہے. محمد گوری نے جب ہندوستان پر فتح کیا ہے تو اس وقت پرتھوی راج چوہان زندہ پکڑا گیا تھا. جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا تم لشکر اسلام میں زندہ پکڑے جاؤ گے, تم قتل کیے جاؤ گے. جب وہ پکڑا گیا تو چیخ چیخ کر کہتا رہا غریب نواز نے سچ کہا تھا, ہندوستان کے سلطان نے سچ کہا تھا. ذرا غور کرو, ایک مسلمان کے نام پر وہ ظلم و زیادتی کرتا رہا, لیکن ادنے سے غلام نے صرف غریب نواز نے صرف اتنا کہا تو تم زندہ پکڑے جاؤ گے. پکڑا گیا, اس نے چاہا کہ میں کلمہ پڑھوں, لیکن اس وقت غریب نواز نے انکار کر دیا تھا. تم کلمہ کے لائق نہیں ہو, تمہیں سزائیں ملنی تھی, تم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے ہو, اب تمہیں سزا ملے گی, برابر ملے گی. ذرا غور کرو, صرف بتا دینا مقصد سمجھتا ہوں. اللہ کے ولی جب تک خاموش ہیں تب تک خاموش ہیں. اگر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ادنا سا عریضہ پیش کر دیا تو یقین جانو یہ جو چٹے پٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نلے دلے جو بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتیں کر رہے ہیں ہندوستان میں, چند لمحوں میں ان کا تختہ پلٹ دیا جائے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے نہ جانے کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. فرعون کا نام سنا ہے, وہ تو اپنے آپ کو خدا مان بیٹھا تھا. نمرود کا تم نے نام سنا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا مان رکھا تھا. شداد کا تم نے نام سنا ہے, اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا. لیکن حکومت کیا ہوا, ان کا انجام کیا ہوا؟ چند لمحے میں اللہ کے محبت, اللہ کے مقربین نے چند لمحے میں ان کا تختہ پلٹ دیا. اور یقین جانو مسلمانوں, آج بھی مسلمان قائم ہے, کل قیامت تک قائم رہے گا. صرف اتنا ہی اس خیال کے ساتھ ہم زندہ ہیں تو انہی کے نام پر, ہم مریں گے تو انہی کے نام پر, ہم اگر قربان ہوں گے تو انہی کے نام پر, ہمارے لیے کوئی باقی نہیں ہے. اسی لیے علامہ کفایت اللہ کافی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. علامہ کفایت اللہ کافی کو جب پھانسی کی سزا دینے کے لیے انگریز لے کر کے گئے تھے تو انہوں نے ایک ہی شعر کہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پتا چلا دنیا میں تم مسلمان کو ختم کر دو, دنیا میں تم چاہو مسلمان ختم ہو گئے, لیکن ختم ہونے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ وہ اسلام ہے جس کو محمد عربی نے فرمایا تھا یہ آج کا دھرم نہیں ہے, یہ آج کا اسلام نہیں ہے, بلکہ 1400 سال پہلے بھی یہی دھرم تھا اور آج بھی وہ قیامت ہے اور صبح قیامت تک یہی دھرم چلتا رہے گا. اس لیے سب سے پرانا مذہب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے کسی چیز کی تخلیق کی ہے تو محمد عربی کے نور کو کیا ہے, اس کے بعد دنیا کو بنایا ہے. ہم نے سب سے پہلے اگر انسان پیدا کرنے سے پہلے کسی چیز کو بنایا ہے تو محمد عربی کے نور کو بنایا ہے. فرشتوں سے پہلے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو محمد عربی کے نور کو بنایا ہے. آدم سے پہلے اگر ہم نے کسی چیز کو بنایا ہے تو محمد عربی کے نور کو بنایا ہے. ہم نے عیسیٰ مسیح کے پہلے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو محمد عربی کو بنایا ہے. آسمان سے پہلے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو محمد عربی کو بنایا ہے. پتا چلا اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنا دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کو بنانے والا رب ہے, جس کا پالنے والا رب ہے, جس کا اسلام اللہ نے دیا ہے, تو وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. چند لمحے میں آپ ڈریے مت, مسلمان ہو کھلے عام میں آئیے, ہم مسلمان ہیں, اپنے دعوے کے ساتھ کہیے ہم مسلمان ہیں, سچے پکے مسلمان ہیں. اور ایسے کہیے جیسے سید سالار مسعود غازی نے کہا تھا 18 سالہ زندگانی میں 18 سالہ کے نوجوان تھے, ان کی جب سرطن سے جدا ہوا تھا تو وہ مذہب اسلام پر ڈٹے رہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہے, اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتے رہے, اپنے آپ کو سید کونین کا سپہ سالار بتاتے رہے. اور ایسی حالات میں وہ شہید ہوئے اور یقین کامل جانو ان کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ صبح قیامت تک ان کے نام لیوا زندہ رہیں گے, ان کے غلام باقی رہیں گے, ان کے چاہنے والے عقیدت مند رہیں گے, کیونکہ انہوں نے دنیا دار کے آگے سر نہیں جھکایا ہے, انہوں نے دنیا دولت کے لیے نہیں سر کٹایا ہے, انہوں نے زمین کے لیے زمین نہیں بیچی ہے, انہوں نے زمین و جائیداد دولت کے لیے اپنا سر نہیں کٹایا ہے. اگر کٹایا ہے اپنا سر تو محمد عربی کے نام پر کٹایا ہے. اگر انہوں نے اپنا سر قربان کیا ہے تو مذہب اسلام کے نام پر قربان کیا ہے. اگر انہوں نے اپنی گردن پیش کی ہے تو حضرت امام حسین کے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے. حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو دن کر کے جدا کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہی تن ہے جس کو محمد عربی چوما کرتے تھے. آج ہم نے اپنے گلے کو دنیا اسلام کو دے کر کے بلند و بالا کر
دیا ہے. ایسا ہی سید مسالار مسعود غازی نے کہا تھا کہ وہی سر ہے جس کو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دفن کیا تھا. آج ہم بہرائچ کی سرزمین پر اپنے سر کو تن کو جدا کرتے ہیں اور صبح قیامت تک یہی اسلام بول بالا ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. مذہب اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم سے سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ڈر گئے, چند لمحہ کوئی دھمکا دیا, ڈرا دیا تو ہم فوراً دہشت میں آ جاتے ہیں. دہشت میں مت آؤ. آپ وہ اسلام کے فرزند ہو, آپ ایسے چاہنے والے ہو جس کا کوئی نام نہیں ہے, جس کا کوئی نشان نہیں ہے. قیامت تک آپ کا اسلام رہے گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان کر دیا ہے قیامت آ جائے گی مسلمان باقی رہیں گے. قیامت آ گئی مسلمان باقی رہیں گے. کیوں باقی رہیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں. سب کو معلوم ہے امام مہدی بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, یہ بات سب کو معلوم ہے. جب سب کو یہ بات معلوم ہے کہ عیسیٰ نہیں آئے ہیں, مہدی نہیں آئے ہیں, تو آپ بتاؤ اسلام کیسے مٹ سکتا ہے؟ انہوں نے تو دعا کی تھی, اے مولا تعالیٰ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر. تو ظاہر سی بات ہے ایک نبی کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے, ایک نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے, اور انہی کی بدولت وہ دنیا میں آئیں گے, اور جب آئیں گے تو اسلام باقی رہے گا, اسلام زندہ رہے گا, اسلام کا بول بالا رہے گا. اس لیے بول بالا رہے گا کیونکہ ایک نبی نے دعا کی ہے, کوئی عام شخص نے دعا نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. اسلام کو کوئی دھمکائے, آپ کو ڈرائے اسلام کے نام پر کھانا ٹھیک ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند لمحہ آپ صبر سے کام لیجئے, کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور کھلے الفاظ میں کر دیا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آپ صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. اگر آپ صبر نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا ایمان چند لمحوں میں بیچ دو گے, چند لمحوں میں خراب ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا چند روپے کے لیے ایک انسان بک جاتا ہے, چند روپے کے لیے گواہ بدل دیتا ہے. ایسے ہی آپ اسلام میں جب آپ ڈٹے رہو گے, اسلام میں آپ جب بنے رہو گے تو یقین کامل جانو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.